اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. بہت ہی مبارک دن، عید کا دن، اور عید بھی بہت بڑی عید. امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا چاہنے والے نے کہ اے مولا، عید قربان، عید فطر اور جمعہ بھی عید ہے، ہفتہ وار عید، آیا اس کے علاوہ بھی ان سے بڑی کوئی عید ہے اسلام میں؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ اس سے بڑی عید ہے اور وہ عید غدیر ہے. لہٰذا آپ تمام مومنین، حاضرین، سامعین، سب کو آج کا یہ مبارک دن اور خوشی کا دن بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. یہ وہ عید ہے کہ جس عید کے لیے خوشی کا اظہار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کہیں پہ کسی اور عید میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ آپ نے ملنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، گلے بھی ملنا ہے، اور ملنے کے بعد آپ نے ایک جملہ کہنا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ شکر الہی ہے، حمد الہی ہے. وہ کیا ہے؟ مستحب ہے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین فی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ اس پروردگار کا شکر ہے، تمام حمد، تمام ثنا اس اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین کے ساتھ متمسک کیا، جوڑ دیا. لہٰذا ہم سب کون؟ ولائی ہیں. ولائی سے کیا مراد؟ یعنی آپ کے ولایت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. خدا کرے ایسا ہو کہ مولا کی ولایت میں ہم زندگی گزار رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم مولا کی ولایت کے باہر زندگی گزار رہے ہوں. اگر ہم مولا کی ولایت یعنی سرپرستی میں، آپ کی سرپرستی میں، مولا اور مولا کے بعد تمام ائمہ اور آج کے امام برحق امام مہدی علیہ السلام کی سرپرستی میں ہماری زندگی گزر رہی ہو انشاءاللہ تعالی. دو آیتیں جسے سرنامہ کلام قرار دیا، کیونکہ موضوع ہمارا تفسیر ہے، تفسیر ترتیبی، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے تفسیر موضوعی کے تحت ہم نے ان دو آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا. بہت ہی اہم آیت، دونوں سورہ مائدہ کی ہیں. ایک 3 نمبر سورہ مائدہ کی آیت اور ایک 67 نمبر آیت. دونوں غدیر کے بارے میں ہے، آج کے دن کے بارے میں ہے. اگرچہ ہمارے جو دوسرے مسلمان مفسرین نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس آیات کو لے کے جائیں غدیر سے دور، ایسا معنی کریں کہ جو ہٹ کے ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے مایاناز بڑے بڑے مفسرین احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، عقل و شعور کی روشنی میں، انہوں نے سب نے متحد طور پر فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں غدیر کے بارے میں. یا ایھا الرسول، اے رسول. حکم کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے رسول، نہیں فرما رہا اے نبی. فرق ہے، رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول یعنی کہ جس کے اوپر وحی بھی اتر رہی ہے اور پہنچانا بھی ان کے لیے ضروری ہے. نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ وحی جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی اس کو آگے پہنچائے، ضروری نہیں ہے. یہاں پہ رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. اے رسول یعنی اے رسول، آپ رسول ہیں یعنی کہ حیثیت سے، شخصی اور فردی اعتبار سے نہیں، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، نبوت سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے.
نبوت کی بقا کا مسئلہ ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے۔ دشمن جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور دشمن جس طاق میں ہے اس سے مقابلے کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا آپ کی آخری عمر میں خداوند متعال کی طرف سے بہت ہی شدید طریقے سے، شدید لہن کے ذریعے سے، سخت طریقے سے رسول اللہ کو حکم ہوا خداوند متعال کا، وہ بھی کب؟ حج سے واپس آتے ہوئے، جب حاجی واپس آ رہے ہیں اور آنے کے بعد خانہ کعبہ میں یہ آرڈر نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ آپ مکے چلے جائیں وہاں پہ، نہیں، آپ مدینے چلے جائیں وہاں پہ، یا کسی اور شہر میں چلے جائیں وہاں پہ یہ اعلان کرے، کسی مسجد میں یہ اعلان کرے، کسی گراؤنڈ میں یہ اعلان کرے، نہیں، اعلان اگر یہ کرنا ہے غدیر کا تو کہاں کرنا ہے؟ حاجیوں کے مجمع میں کرنا ہے، اور تمام حاجی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس دو راہیں پر کہ جہاں پر حاجی آتے ہیں اور دو راہیں بن جاتی ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں اس سائڈ پہ، کچھ اس سائڈ پہ، اسی دو راہیں کا انتخاب کیا کہ تمام حاجی جو پیچھے ہیں وہاں پہنچ جائیں، جو چلے گئے ہیں واپس آ جائیں، جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں ٹھہرے رہیں۔ اور اس کے بعد کیا حکم ہوا؟ جب غدیر کا اعلان ہوا، سب کو کہا کہ جس تک یہ پیغام غدیر پہنچا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غدیر کو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں اس غدیر کے پیغام کو پہنچائیں۔ یہ دیکھیں بہت سخت آرڈر ہے، پہنچانا ضروری ہے، تبلیغ ضروری ہے۔ رسول اللہ نے تبلیغ کی، بلغ ما انزل، آرڈر آیا کہ رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آج آپ نے علی کی ولایت کا اعلان حاجیوں کے مجمع میں کرنا ہے، اور ان حاضرین نے جا کر اس اعلان کو پھیلانا ہے۔ کتنا اہم ہے یہ، کتنا اہم ہے؟ بلغ ما انزل الیک، وہ حکم اعلان ولایت امیر المومنین جو آپ کی طرف، آپ تک پہنچ چکا ہے، اس کی تبلیغ کرو۔ یا ایھا الرسول، تبلیغ کرو، تبلیغ نے پہنچانا، اس کو پہنچاؤ، اس حکم خدا کو پہنچاؤ، اعلان امامت کو پہنچاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر آپ نے یہ ڈیوٹی انجام نہ دی تو آپ کی 23 سالہ زندگی کی جو محنت ہے وہ رائگان ہے۔ 23 سالہ زندگی، ہجرت، آپ کی عبادات، آپ کا پتھر کھانا، آپ کا ظلم سہنا، آپ نے جو تبلیغی جو مشقت برداشت کی، وہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال آپ کا جو محاصرہ رہا، وہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب رائگان ہیں، سب بیکار ہیں۔ فما بلغت رسالت، کچھ کام انجام نہیں دیا۔ مفسرین جو تھے ہمارے برادر، انہوں نے آگے کہا کہ یہ جو بلغ ہے نا، یہ پہنچائیں اس حکم کو، اس پیغام کو، اگر نہ پہنچائے تو کچھ بھی آپ نے انجام نہیں دیا۔ بعض نے کہا یہ نماز کے بارے میں، بعض نے کہا یہ روزے کے بارے میں، بعض نے کہا یہ حج کے بارے میں۔ خب نہیں ہو سکتا یہ، آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ کی بات بننے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے ان آیات میں ایسے الفاظ اور ایسے اشارے دیے ہیں کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کا حکم ہو اور نماز کے حکم میں یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے نہ کیا تو گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ یہ رسول اللہ کے آخری سال یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، یہ پیغام پہنچانے کا جو آرڈر ہے آخری سال میں، نماز تو پہلے ابتدا میں جو ہے واجب ہو چکی۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ نماز کا پیغام پہنچا دیں، نہ پہنچائیں تو آپ کی محنتیں ضائع؟ نماز تو بہت پہلے، 23 سال پہلے، 20 سال پہلے ہی یہ آرڈر آ چکا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بعض نے کہا فتح مکہ، بعض نے کہا بعثت۔ آیت مائدہ 3 نمبر مائدہ کی روح سے، کیونکہ اصل فرار ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں واللہ یعصمک من الناس، بعد میں فرمایا کہ اللہ رسول آپ کو جو ہے بچائے گا لوگوں کے شر سے۔ تو نماز کا اگر خداوند متعال رسول اللہ کے ذریعے سے حکم کرے کہ آپ یہ نماز کا پیغام پہنچائیں، البتہ یہ تو ہونے والا نہیں ہے، نماز کا پیغام پہلے آ چکا ہے۔ اب اگر بالفرض نماز کا پیغام اب دینا ہو اور جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو رہا ہو، تو بتائیں رسول اللہ کی زندگی کو کیا خطرہ ہے؟ ہے کوئی خطرہ؟ خطرہ نہیں ہے یہاں پہ، خطرہ نہیں ہے یہاں پہ۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا، لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص ہے، کوئی خاص چیز ہے، نماز سے ہٹ کر، حج سے ہٹ کر، باقی احکام سے ہٹ کر ایک خاص ہے۔ وہ خاص کے سیاسی ہے، وہ سیاسی مسئلہ ہے، وہ حکومتی مسئلہ ہے۔
انہوں نے کہا اس کو سیاست سے دور کیا جائے ورنہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خداوند متعال نے ایسے اہتمام کیا کہ یہ جملہ بھی ڈال دے، واللہ یعصمک من الناس، آپ اس پیغام کو پہنچائیں ورنہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاں آپ کی جان کی حفاظت خدا فرمائے گا۔ وہ کون سا خطرہ ہے؟ وہ کافروں سے خطرہ ہے؟ مفسرین نے فرمایا نہیں، کافروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کافر سامنے ہے، کافر علل اعلان ہے، کافروں سے تو جنگیں ہوئی ہیں، منافقین سے جنگیں نہیں ہوئی ابھی تک، خطرہ منافقین سے ہے۔ ہمارے استاد ہیں استادی ایران کے اندر، انہوں نے اپنی کتاب میں منافق کی 4 قسمیں بیان کی۔ منافق کی 4 قسمیں، ایک منافق جو سادہ منافق ہے، عام طور پر جس میں مسلمان شریک شیعہ بھی جو ہے اس میں آ جاتا ہے، منافق یعنی 2 چہرے، منافق کسے کہا جاتا ہے؟ 2 چہرے، جس کے 2 شخصیتیں ہوں۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی ایک ہی شخصیت ہو، توحیدی شخصیت ہے، وہ صرف توحیدی، اللہ کی سنتا ہے، رسول اللہ کی سنتا ہے، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتا ہے، لیکن جو ہٹ جائے وہ کیا 2 شخصیتیں ہیں اس کی، منافق اس کو کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا منافق ہے قرآن کی نظر میں، غیبت کرنے والا منافق ہے قرآن کی نظر میں، گناہ کرنے والا کیا ہے؟ منافق ہے، کیونکہ 2 شخصیتیں جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے میں کہوں میں مومن ہوں، ٹھیک ہے میں مومن ہوں، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ اس کا مطلب 2 شخصیتیں خود بخود۔ دوسری شخصیت سے پتہ چلے گا کہ جو ثانوی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ، وہ جھوٹ، وہ تہمت، وہ قتل، جو گناہ انجام دیا، جو غلط کام انجام دیے، اس سے پتہ چلے گا کہ میرے اندر نفاق ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو مومن ہے، 100% مومن ہے، ایمان اس کے اندر ہے۔ ایک یہ انسان ہے کہ جو منافق ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو پہلا کون ہے کہ جو مومن بھی ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، سب کو مانتا ہے، ایمان اس کا ہے، لیکن کردار کے اندر، عمل کے اندر آ کے وہ کیا منافق بن جاتا ہے۔ دوسرا منافق کون ہے کہ جس نے اصل اسلام قبول نہیں کیا اس نے، لیکن ظاہراً وہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے معاشرے میں اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ بھی منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اس سے کوئی خطرہ ہے؟ پہلے والے سے کوئی خطرہ ہے؟ اسلام کو، دین کو خطرہ ہے؟ ولایت کو خطرہ ہے؟ رسالت کو خطرہ ہے؟ نبوت کو خطرہ ہے؟ نہیں ہے۔ دوسرا جو منافق ہے اس کے لیے، اس کی طرف سے کوئی خطرہ ہے؟ جو چھپ کے زندگی گزارا ہے وہ کافر، لیکن اس نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ کا ظاہری بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ اس کے خون کی حفاظت ہو، اس کی شخصیت کی حفاظت ہو۔ ایک یہ منافق ہے۔ ایک وہ منافق ہے کہ جو اندر سے کافر ہے، بے دین ہے، ظاہراً کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دشمن بھی ہے، یہ دشمن بھی ہے، دشمنی کرنا چاہتا ہے، فرصت کی تلاش میں ہے کہ ایک موقع مل جائے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھائے، اور دشمنی کا اظہار ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ تیسرے درجے کا منافق، خطرناک ہے یہ، اس کو فرصت ملے تو یہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا آیت اللہ استادی فرماتے ہیں کہ جو تیسرا جو منافق ہے نا وہ خطرناک ترین منافق ہے۔ وہ کون سے منافق ہے کہ جو اندر سے ایمان نہیں رکھتا، ظاہراً مسلمان کہلاتا ہے، لیکن ایسا مسلمان کہلاتا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ مسلمان ہے، اور ایسے انقلابی بن جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا انقلابی ہے۔ فرماتے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے، جو صفوں میں گھستا ہے، گھسنے کے بعد اوپر درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے لوگوں کو کہ میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، میرے سے بڑا جو ہے نا کوئی کلمہ گو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے، جو آئے کابینہ میں شامل ہے، جو آگے آپ کے اس مشورتی بورڈ میں شامل ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں، جو آپ کے اپنے گھر میں آ چکے ہیں، جو آپ کے قریب آ چکے ہیں، جو ہے چھپا ہوا ہے معاشرے کے اندر گلی کوچوں میں، اور وہ جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ظاہر اس کے نقصان ہے اس کے لیے، اس کے ذریعے سے، لیکن یہ جو جس نے اپنے آپ کو جو لیبر لگا دیا کہ میں بہترین ہوں، بہترین صحابی ہوں، بہترین ساتھی ہوں، میرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ منافق خطرناک ترین منافق ہے، اور آیت میں منافق سے مراد یہی منافق ہے، خطرہ اس سے۔ اور ہوا یہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی آیت کی روح سے حکومت ملی، کتنے 4 سال اور 9 مہینے تقریباً۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان دوران میں کیا ہوا آپ بتائیں؟ ان منافقوں نے کیا کیا؟ 3 جنگیں مولا امیر المومنین کو لڑنی پڑی ہے، 5 سال کی ظاہری حکومت، ولایت تو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری حکومت میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملی، آپ کو جنگوں میں مشغول و مصروف کر دیا گیا، نہیں کر سکے جو کام کرنا چاہیے تھا، معاشرے کا ترقی اور لوگوں کی ترقی اور مسجدوں کی ترقی اور انصاف اور یہ سارا قسط اور ساری چیزیں، امام کا جو کام ہے وہ نہیں انجام دے سکے، اور باقی آنے والے ائمہ کو تو یہ بھی حکومت نہیں ملی۔ آج آپ دیکھیں
امام کی حکومت نہیں ہے لیکن ولی امام کی حکومت ہے مقدس ایران کی سرزمین پر، ٹھیک ہے، حکومت ہے۔ اور اس حکومت کے آپ دیکھیں جو کرشمے آپ دیکھیں، ولایت فقیہ کی صورت میں جو حکومت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خوف ہوگا دشمنوں کو، دشمن ڈرتا ہے نا، کیوں کہہ رہا خدا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول اللہ یہ اعلان کر دیں غدیر کا، تو خدا آپ کو بچائے گا، واللہ یعصمک من الناس، اس کا مطلب ہے ڈر ہے، خوف ہے، دشمن کی نظروں میں ڈر ہے، خوف ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے مجھے بتائیں، کس چیز کا ڈر ہے؟ حکومت ولائی کا ڈر ہے، حکومت الہی کا ڈر ہے۔ اسی لیے جنہوں نے کہا کہ یہاں سے مراد نماز ہے، نماز کا پیغام پہنچاؤ، نماز سے کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کے حج سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کے زکوٰۃ و خمس سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس وقت کے دشمنوں کے نزدیک بھی، آج کے دشمنوں کے نزدیک بھی، اور آئندہ بھی ہے، ان کو آپ کے نماز سے، میری نماز سے، آپ کے حج سے، میرے حج سے، روزوں سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا تھا؟ خوف اس چیز کا تھا کہ آپ کی نماز ولایت کے انڈر میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ولایت کے اختیار میں نہ آ جائے، آپ کو اور میرا حج ولایت کے اختیار میں نہ آ جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں مکہ آپ کس کے ہاتھ میں ہے، آج کس کے ہاتھ میں ہے، حج کس کے ہاتھ میں ہے، کن کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ حج آج مولا کے ہاتھ میں ہوتا، اگر یہ حج اگر آپ امام کے اگر ہاتھ میں ہوتا، ولی فقیہ کے حتیٰ کے ہاتھ میں ہوتا، تو اس حج کی جو کوالٹی ہوتی وہ کہاں پہ ہوتی؟ فلسفہ ہی حج ہے نا، وہاں پہ مسلمانوں کا، لاکھوں لوگوں کا جمع ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ انسجام ہے، وحدت ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھا جائے، پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اس کی تمام مشکلات کو حل کیا جائے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کو مضبوط کیا جائے اور دشمنوں کو شکست دے دی جائے تاکہ دین کا غلبہ ہو۔ یہی ہے حج۔ یہ ڈر ہے ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولایت امیر المومنین کے انڈر میں حج آ جائے، نماز آ جائے، مسجدیں آ جائیں، امام بارگاہیں آ جائیں، باقی چیزیں آ جائیں، خود مومن ان کے اختیار میں چلا جائے۔ نہیں، یہ اختیار نہیں دینا، یہ ان کی کوشش رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا۔ بہت خطرناک ہے یہ، آپ جو اعلان کرنے والے ہیں بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوگا، وہ جو چاہتے، جو پلاننگ جن کی تھی وہ پلاننگ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، وہ ناکام ہو گئی۔ ناکام کیسے ہوئی؟ مائدہ آیت نمبر 3 نے جو ہے اس کو بیان کیا چار خوشخبریوں کے ذریعے سے۔ کیا فرمایا کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب کافر مایوس ہو گئے، آج کا دن وہ ہے کہ جب دین کامل ہو گیا، آج کا دن وہ ہے کہ جو میری نعمتیں تمام ہو گئیں، اور آج کا دن کیا ہے کہ جب خدا اسلام سے راضی ہوا۔ بتائیں دنیا میں کوئی، اسلام میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی عبادت کہ جس کو آپ کہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے؟ مثلا لوگوں نے کہا فتح مکہ ہے، یہاں سے مراد فتح مکہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت جو ہے یہ اللہ راضی ہوا اس دین سے، اس وقت جو ہے پروردگار دین کامل ہوا، اس وقت نعمتیں۔ نہیں ہو سکتا یہ، کوئی بھی آپ اس واقعے کو نہیں گن سکتے کہ اس کو آپ لیں اور لینے کے بعد کہیں کہ یہ چاروں خوشخبریوں کا تعلق اس سے ہے، سوائے غدیر کے، سوائے اعلان امامت امیر المومنین کے، کہ وہاں پر جچتا ہے، وہاں پر آپ جو ہے نا دلیل دے سکتے ہیں کہ یہاں سے کیا مراد ہے۔ کافر مایوس ہو گئے، وہ مایوس کیسے ہو گئے؟ فتح مکہ کے بعد تو مایوس نہیں ہوئے۔ اب جو کہتے ہیں بعثت مراد ہے، یعنی بعثت رسول اللہ کا، کہ جو بعثت ہے رسول اللہ کا اعلان ہوا اس وقت مایوس ہوا، کیسے ہو سکتا مایوس ہوا؟ وہ تو ابتدا ہے، اس کے بعد تو جنگیں ہوئی ہیں، کیسے مایوس ہوا؟ اس کے خلاف دلیلیں ہیں۔ کافر مایوس ہوئے، الیوم یئس الذین کفروا، اس کا مطلب ہے پہلے مایوس نہیں تھے، پہلے پر امید تھے۔ کافر پہلے پر امید تھے، جب تک اعلان غدیر نہیں ہوا کافر، کفار، دشمنان مایوس نہیں تھے، پر امید تھے۔ لیکن جو ہی غدیر میں اعلان ہوا الیوم من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اسی کا علی مولا، مایوس ہو گئے، مایوس ہو گئے وہ پہلے پر امید تھے۔ ان کی مایوسی جو خاک میں مل گئی ہے، ان کی امید خاک میں مل گئی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ اب دین کا اختیار امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے۔ اب دین کا اختیار، سرپرستی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، مشکل کشا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ دین کے لیے بھی مشکل کشا ہے،
دین کو بحرانوں سے نکال کون سکتا ہے؟ رسول اللہ کے نائب، آپ کا وصی نکال سکتا ہے۔ اس لیے کافر مایوس ہو گئے۔ البتہ اگر آپ اس نظام کو کمزور کریں گے، اس کی تبلیغ نہیں کریں گے ممبروں پر، ویسے مجالس میں، محافل میں، دشمن جو ہے وہ نا امید ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے افراد کو آپ دیکھیں گے نشہری کی شکل میں کہ جو آتے ہیں اور پروگرام بھی رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ، کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ نظام کیا ہے؟ ولایت فقیہ یہ نہیں ہے اسلام میں۔ نظام امامت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نظام امامت ہے۔ یہ اعلان آج اسی لیے ہو رہا ہے، لیکن امام کی غیبت میں آپ کیا کریں گے؟ نائب امام نے حکومت کرنی ہے۔ لہٰذا آج دیکھیں دشمن منافقین کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پھر دوبارہ پر امید کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے یہ علاج ہے کہ ہم دوبارہ ان کو نا امید کریں، دوبارہ پیغام کو پہنچائیں، غدیری پیغام کو پہنچائیں ایک دوسرے کے، اپنے اولاد کی ایک طرف، اپنے دوستوں کے درمیان اس پیغام کو پہنچائیں۔ آج کے دن خاص طور پر اسے خدا کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ حمد کہتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے اس جملے کو کہتے جائیں، اور اپنے اولاد کے ذہن میں اس نظام کے جو کانسیپٹ ہے اس کو داخل کرتے جائیں۔ فلسفہ یہ ہے، اس جملے کے ادا کرنے کا یہی فلسفہ ہے، وجہ یہی ہے، زندہ کیا جائے۔ آج کے دن دین کی تکمیل کا دن بھی ہے۔ اکملت دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے۔ کامل کر دیے سے کیا مراد ہے؟ دین کا کمال بھی امام کے ذریعے سے ممکن ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نقص ہے۔ اگر امام نہ ہو تو دین میں نقص ہے۔ رسول اللہ رحلت فرما گئے، رحلت فرمانے کے بعد دین کی بھاگ دوڑ اگر غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو نقص ہے یہ۔ لہٰذا غدیر کے دن جب اعلان غدیر ہوا، اعلان امامت ہوا، تو خدا نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا۔ مکمل کر دیا سے کیا مراد؟ تمہارا اختیار میں نے امام کے ہاتھ میں دے دیا، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ مسلمان ہے نا، بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے نا۔ کوئی اگر بھیڑ بکری چرواہا چلا بھی رہا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ چلا جائے تو وہ اپنی ان بھیڑ بکریوں کو کسی کے حوالے تو کرے گا نا۔ وہ تو ایسا تو نہیں وہ چلا جائے کسی کے حوالے نہ کرے، یہ تو عقل و شعور کے خلاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا چلے جائیں اور بغیر اعلان کے چلے جائیں کہ تم اپنے مشوروں سے جو مرضی کر لینا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ رسول اللہ نے دین کو کامل کیے امام علی علیہ السلام کے امامت کے اعلان کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفات رسول خدا، اخلاق رسول خدا، علم رسول خدا ایک امانت ہے۔ رسول اللہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، کسی کو دے کے جائیں گے۔ کس کو دے کے جائیں گے؟ معصوم امام کو دے کے جائیں گے، امیر المومنین کو دے کے جائیں گے۔ یہ صفات، یہ اخلاق، یہ علم، یہ اسرار، یہ ساری چیزیں ایک امام سے دوسرے امام میں منتقل ہوتے ہوتے امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ امامت، اور اس امامت کے ذریعے، ان امانت کے ذریعے سے، ان اخلاق کے ذریعے، ان صفات کے ذریعے، اس تدبیر کے ذریعے سے، اس سیاست کے ذریعے سے پھر دین نے ہمیشہ کی طرح کامل رہنا ہے، ناقص نہیں رہنا اس نے۔ لہذا رضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں راضی ہو گیا ہوں اس دین اسلام کے لیے۔ کیوں راضی ہوں؟ پہلے نہیں تھے، نہیں، پہلے رضایت نہیں تھی خدا کی۔ رضایت کا پتہ اس وقت چلے گا جب رسول خدا کی رحلت ہونے والی ہوگی۔ بعد میں کیا ہوگا یہ بہت اہم ہے۔ رحلت رسول خدا کے بعد اللہ کے لیے کوئی ہے نظام؟ اللہ کچھ نظام دے گا یا نہیں دے گا؟ ہاں دیا ہے، اس لیے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ آج کے دن کیوں راضی ہے؟ اس لیے راضی ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد، رحلت کے رسول خدا کے بعد، آپ کے جانے کے بعد دین کا جو زمام ہے، دین کی جو لگام ہے، دین کس کے حوالے کیا گیا؟ امام کے حوالے کیا گیا۔ بس رضایت الہی وہاں پر ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد دین کا زمام معصوم کے ہاتھ میں ہو، اس لیے اللہ راضی ہے۔ بس اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر رحلت رسول خدا کے بعد دین چلا جائے کہیں اور، کسی اور کے ہاتھ میں، تو خدا اس سے راضی نہیں ہے۔ خدا میرے اور آپ کے اس دین سے راضی ہے کہ ہمارا سرپرست امام ہو۔ خدا اس دین سے راضی ہے کہ
جس دین کا سرپرست معصوم ہو، جس کے اندر عصمت ہو، گناہوں سے محفوظ ہوں، تدبیر رکھتے ہوں، سیاست سے آگاہ ہوں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہ ہو، اخلاص ان کے اندر ہو، صرف خدا کے لیے کام کرتے ہوں، صرف خدا کے لیے کام کرتے ہوں، صرف خدا کے لیے بات کرتے ہوں، صرف خدا کی خاطر گفتگو کرتے ہوں، صرف خدا کی خاطر جنگ کرتے ہوں، صرف خدا کی خاطر صلح کرتے ہوں، وہ ان کی ضرورت ہے۔ جو نفس کے پیروکار رہے ہوں وہ حکومت کریں۔ آج بھی ولایت فقیہ حکومت میں کیا شرط ہے کہ یہ جامع شرائط ہوں۔ حضرت امام خامنائی حفظہ اللہ تعالی، آج حاکمیت ان کے ہاتھ میں ہے، امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے، ان شرائط، ان احادیث کی روح سے شرط ہے وہاں پر۔ ایسے نہیں کہ آپ پوری عمر زندگی بھر ہے، نہیں، شرائط ہے کہ آپ عالم ہو، آپ جو ہے نا مجتہد ہو، آپ دین سے آگاہ ہو، اور آپ نفس کے خلاف جہاد کرنے والے ہو، صائنا لنفسی، آپ اپنے نفس کو محفوظ کرنے والے ہو، دنیا پرست نہ ہو۔ جہاں پہ بھی اگر تھوڑا سا بھی اشارہ ملے کہ ولی فقیہ دنیا پرست بن گیا ہے، فوراً اس کا شرط ختم ہے اور اس ولایت سے محروم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کھیل ہے یہاں پہ؟ کھیل نہیں ہے نا۔ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ولایت فقیہ یعنی عالم دین مجتہد کی حکومت میں بھی شرائط موجود ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظالم حکومت کر سکتا ہے؟ اور اولو الامر کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں حکومت ہو، ظالم ہو، جو بھی ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، بس اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، بس سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اطاعت کرو۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو دین کے خلاف ہے۔ نظام غدیری یعنی یہ نظام غدیری یعنی پاک نظام، نظام غدیری یعنی رحلت رسول خدا کے بعد امیدیں دوبارہ جو ہیں آ جائے۔ اعلان روز غدیر سے مراد یعنی دشمن کا مایوس ہو جائے، مایوس ہونے کا دن۔ عید غدیر، روز غدیر سے مراد یعنی کہ مومن کے خوش ہونے کا دن۔ کیوں خوش؟ اس لیے کہ نظام ہمیں ملا ہے، ہمیں نظام ولایت ملی ہے، نظام امامت ملی ہے، ہمیں محروم نہیں کیا گیا نظام سے، ہمارے نظام کو غیر اور استکباری طاقتوں کے حوالے نہیں کیا گیا، ہمارے نظام سیاسی کو کسی اور فاسق و فاجر، کسی خارجی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ ہمیں خداوند متعال نے یہ نظام دی ہے، ہمیں یہ دی ہے، اور فرمایا کہ شکر ادا کرو اس کا، اور شکرانے کے طور پر یہ جملہ ادا کرو۔ سب مل کر انشاءاللہ اس کو ادا کریں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خوشی کا مقام ہے، یقیناً یہ عید ہے۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو انشاءاللہ، تمام حاضرین کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ عیدی دیں، ضرور دیں، دوسروں کو بھی دیں، بچوں کو، اولاد کو عیدی دیں، عیدی دیں، اور یہ کہہ کے دیں آج عید غدیر ہے۔ یہ سنت مستحبات میں سے، تاکہ ان کو پتہ چلے آج کون سا عید ہے۔ ان کہیں عید غدیر ہے، آج عید امامت ہے، عید غدیر عید امام ہے، آج امام کی امامت کا دن ہے، پہلے امام کی امامت کے اعلان کا دن ہے، اجر ہے، ثواب ہے بہت۔ دعوت دیں، ابھی بھی وقت ہے، اور روایت میں کہ جو بھی کسی شخص مومن کو دعوت دے، 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو دعوت دینے کا ثواب اس کو ملے گا۔ خوشی ہے نا، خوشی، آپ دعوت دیں، اور یہاں تک کہا گیا آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو کھجور ہے، خرما ہے، خرما دے دیں، حدیث میں کھجور دے دیں۔ اگر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو مثلا دال کھلا دیں، یہ ہو جائے گا نا اس کا۔ نہیں ہے تو سبزی کھلا دیں، گوشت نہیں ہے تو، آج تو مہنگائی کا دور ہے، جو بھی ہو بالآخر جتنی بھی استعداد ہو، 1 کو 2 کو، رشتہ داروں کو، بہنیں ہیں تو ان کو بلائیں، بھائی ہے تو کہ آ جائیں، آج آ جائیں، میری طرف سے دسترخوان ہے، کیونکہ آج عید غدیر ہے، گناہیں معاف ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، اور جو ثواب اور اجر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے جی کہ آپ کے گھر میں 1,10,000 یا 20,000 نبیوں کو آپ نے دعوت دی، سارے نبی آپ کے گھر میں آئیں، انہوں نے کھایا پیا، خوش ہوئے اور چلے گئے، یہ ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہمیں آج کے دن، ہمارے اولادوں کو آج کے دن، تمام مومنات مومنین کو آج کے دن صحیح اور حقیقی معنوں میں اس نظام امامت کو سمجھنے کی اور اس کا مبلغ بننے کی اور اسی لیے خوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی
ولایت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ولایت شیطان سے ہمیں خارج فرما۔